زندگی میں کئی بار ایسے موڑ آتے ہیں جہاں انسان کا دل تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے نیا کام شروع کرنا، نئی ملازمت قبول کرنا، سفر کا فیصلہ کرنا یا نکاح کے لیے کسی رشتے کا انتخاب کرنا۔ ایسے موقع پر انسان سوچتا ہے کیا یہ رشتہ کروں یا نہ کروں، یہ کاروبار شروع کروں یا نہیں، یہ سفر میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ ایسے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک انمول تحفہ عطا فرمایا ہے جسے استخارہ کہا جاتا ہے۔ آج ہم سنت کے مطابق استخارہ کرنے کے طریقے کو آسان اور واضح انداز میں سیکھیں گے تاکہ آئندہ جب بھی آپ کو استخارہ کرنا ہو آپ خود اعتماد کے ساتھ صحیح طریقے سے استخارہ کر سکیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، استخارہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ اپنی الجھن، اپنی بے بسی اور اپنا سارا معاملہ خود اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا آپ استخارے کا درست طریقہ جانتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے؟ استخارے کے لیے کون سی نماز پڑھی جائے، کون سی صورتیں پڑھی جائے، کون سی دعا مانگی جائے، اور دعا میں اپنے مقصد کا ذکر کیسے کیا جائے، اور استخارے کے ذریعے رہنمائی کیسے ملتی ہے؟ اگر ان سوالوں کے صحیح جواب آج تک آپ کو معلوم نہیں تھے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قدم بقدم آسان اور واضح انداز میں سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق استخارہ کرنے کا مکمل طریقہ سیکھیں گے تاکہ آئندہ جب بھی آپ کو کسی معاملے میں رہنمائی درکار ہو آپ خود اعتماد اور یقین کے ساتھ اپنے رب سے استخارہ کر سکیں۔ سب سے پہلے تازہ وضو کریں۔ وضو کے بعد خلوص نیت کے ساتھ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں استخارے کی نیت سے۔ کوشش کریں کہ نماز کسی پرسکون وقت اور پرسکون جگہ پر ادا کریں تاکہ دل مکمل طور پر مقصد پہ مرکوز رہے۔ استخارے کی نماز میں مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ نماز مکمل کرنے کے بعد دعائے استخارہ پڑھیں۔ دعائے استخارہ پڑھنے سے پہلے اور دعائے استخارہ پڑھنے کے بعد یعنی اول و آخر درود شریف ایک مرتبہ اور سورہ فاتحہ بھی پڑھیں، اور پھر دعائے استخارہ پڑھیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَدِّنِي بِهِ۔ دعائے استخارہ پڑھنے کے درمیان میں اپنا مقصد بھی بیان کریں۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں حدیث میں وارد اس دعا میں حاض الامر کی جگہ چاہے تو حاجت کا نام لے یا اس کے بعد، یعنی اگر عربی جانتا ہے استخارہ کرنے والا تو حاض الامر کی جگہ اپنے کام کا نام لے، مثلا حاض السفر یا حاض النکاح یا حاض التجارہ یا حاض البیع کہے، اور اگر عربی نہیں جانتا تو حاض الامر ہی کہہ کر دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچے اور دھیان دے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد جواب کا انتظار کریں۔ استخارے کے بعد رہنمائی کس طرح حاصل ہوتی ہے، استخارے کا جواب کیسے ملتا ہے، اس کی تفصیل ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ میرے عزیزوں، یہی وہ آسان، مکمل اور مسنون طریقہ ہے
جسے اپناتے ہوئے ہر مسلمان اپنے ہر اہم معاملے میں خود اپنے رب سے براہ راست رجوع کر سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ استخارے کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیاں ختم ہوں اور ہر مسلمان سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق استخارہ کرنا سیکھے تو اس ویڈیو کو ضرور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم سوال کا جواب دیں گے کہ استخارے کے بعد جواب کیسے ملتا ہے، استخارے کے بعد کیا خواب آنا ضروری ہے، کیا دل کا میلان ہی جواب ہوتا ہے یا اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ سب ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں استخارے کے اس مسنون طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔